پریز دا لارڈ۔ مسیح یسوع کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو۔ آج کی اس خوبصورت صبح میں ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لائیو سروس میں جو آپ کو فیس بک اور یوٹیوب کے وسیلہ سے میسر ہو رہی ہے، اور خداوند کو جلال دیتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں کہ وہ ممکن کرتا ہے کہ ہم ہر روز صبح 8 بجے خداوند کی حضوری میں موجود رہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ایک اور خوبصورت دن ہم ہولی ویک میں سے گزر رہے ہیں، اور آج کے دن کو مقدس منگل یا ہولی ٹیوزڈے کا نام دیا جاتا ہے، اور اس دن کے واقعات کو میں آپ کے درمیان ابھی کچھ ہی دیر میں رکھوں گا۔ آج کا وہ دن ہے جب یسوع مسیح نے ایک طویل دن گزارا ہے، اور یہودی فرقوں میں، جن میں صدوقی ہیں، فقیہ ہیں، فریسی ہیں اور ہیرودی ہیں، یہ سب کے سب یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو یسوع مسیح ان کے مختلف کویسچنز کا جواب دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے لیے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ یسوع مسیح کو پھانسے۔ سو آج کا دن یسوع مسیح نے ایک بہت لمبا اور بہت کویسچنز سے بھرا ہوا اور ایک چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے یسوع مسیح نے دن گزارا ہے، اور اپنی الوہیت کے اوپر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اینڈ آف دا ڈے پہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تیار رہنے کے لیے بھی کہا ہے۔ سو میں دیکھوں گا کہ آج ہم کس حد تک آج کے دن کو شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کو کل ضرور اس کے اوپر باقی حصے کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے کل فیس بک کے اوپر جو ہولی ویک ٹائم لائن ہے اس کو بھی آپ کے لیے شیئر کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا، آج کل دن کافی مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا اگر وقت بن پایا تو میں اس ٹائم لائن کو آپ لوگوں کے ساتھ شام کے کسی وقت میں شیئر کروں، اور ادروائز آفٹر ایسٹر ہم اس کو ضرور شیئر کریں گے، آپ سن پائیں گے، کیونکہ اس کو جاننا اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح تنہا زمین کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، بہت سی اور فورسز عمل پیرا ہیں۔ ابلیس نے بہت سائیڈز کو استعمال کیا ہے یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کے لیے، اس کو پھانسنے کے لیے۔ سو ہم ان سب چیزوں کو جانیں گے۔ سو میں آپ کے لیے چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو شیئر کریں، دوستوں کو، ساتھیوں کو انوائٹ کریں کہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں۔ سو وقت ہے کہ ہم ایک مختصر دعا کریں، اور پھر ہم ایک چھوٹا سا کورس گائیں گے خدا ان کی پرستش میں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کی زندہ آواز کو، آج کے من کو لیں گے تاکہ خداوند سے اس کی برکت کو حاصل کریں۔ پریز دا لارڈ۔ بزرگ زندہ جلالی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو ہر روز یکساں ہے، کیا ہی تیری محبت ہے، ہر روز تو ہمیں صبح کی روشنی بخشتا ہے، تو اندھیروں کے سینے کو چیر دیتا ہے اور پھر آفتاب صداقت کو طلوع کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو مالک، آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، اس خوبصورت موسم کے لیے میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک، جتنے لوگ بھی آج تیرے حضور جڑیں، اس لائیو سروس کو دیکھیں، برکت پائیں یسوع کے نام سے۔ جن جن کو بعد میں ریکارڈڈ ملے یسوع کے نام سے، اے خدا وہ جب بھی اس کو سنیں برکت پائیں، اور اے خداوند ہم جاننے اور سیکھنے کے سبب سے اور زیادہ تیری قربت میں شامل ہو جائیں، اور زیادہ تیری مصلوبیت کہ ان سارے محرکات کو اور تیرے کفارہ کو اور اس کامل فدیہ کو جان پائیں جو ہماری جانوں کے لیے ایک ہی بار پاک ترین مکان کے اندر جو آسمان پر ہے چکا دیا گیا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف۔ ان ساری غلط تعلیمات کے لیے بھی تیرے حضور التجا کرتا ہوں،
اپنے لوگوں کو توفیق بخش دے کہ وہ تیرے کلام کی روشنی میں اس کسوٹی کے اوپر ہر تعلیم کو پرکھ سکیں، اور یسوع کے نام سے اس وقت میں ایک خالص تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے وقت کے لحاظ سے استاد بنتے چلے جائیں۔ یسوع کے نام سے اے خداوند، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع، اپنے لوگوں کو اس مشکل دور میں، اس پینک کنڈیشن کے اندر ایمان کی تقویت، ایمان کا زور، ایمان میں ثابت قدمی عطا کر دے، تاکہ جٹے رہیں، جڑے رہیں، بڑھتے جائیں، ڈرے نہیں، طوفانوں سے لڑتے ہوئے ہم آگے نکلتے چلے جائیں، اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں، اور نہ صرف خود بڑھیں، نہ صرف خود نکلیں، بلکہ ہم اور بہت سے لوگوں کو لے کر نکلیں، اور بہت سے لوگوں کو پکڑتے اور ان کو نکالتے اور ان کو کھینچتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل کر دیں۔ اور میری دعا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، مالک، کہ جہنم خالی ہو جائے، کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، اور آسمان بھر جائے۔ پریز دی لارڈ، تیری خواہش پوری ہو، یسوع کے نام سے ایسا ہو۔ آج کا سیشن جو ہم لائیو سروس کے تھرو گزاریں، یسوع کے نام سے بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو، بہت سے رہے ہوئے یسوع کے نام سے آج انکریج ہو جائیں۔ یسوع کے نام سے وہ لوگ جو کسی بھی غلط تعلیم کے اندر ہیں، یسوع کے نام سے وہ آج کلام کے وسیلہ سے بہت سی ان اپنی غلط باتوں کو، ان پرابلمز میں سے نکل آئیں جو ان کے ساتھ، جن کو وہ فیس کر رہے ہیں، اور یسوع کے نام سے آج کی اسٹڈی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ نئے نجات پائیں اور زندگی پائیں، اور تیری تعلیم کے سبب سے آسمان کی سچائی کے ساتھ جڑ جائیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ جلال مسیح یسوع کو، یسوع کے نام میں، آمین، آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ آئیں خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ جو کر دینے بندگی اونا دی سنے دعا، جو کر دینے بندگی اونا دی سنے دعا، میں کہنا چاہوں گا، تو نہیں کلا تیرے نال ہے خدا۔ آئیں کہیں، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، جو کر دینے بندگی اونا دی سنے دعا، جو کر دینے بندگی اونا دی سنے دعا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میرے نال ہے خدا۔ جو پرستش کرتے رہتے ہیں پھر وہ تنہا نہیں چھوڑے جاتے۔ جب آپ میرے عزیزو اس وبا میں سے، اس مشکل میں سے، اس تنہائی میں سے گزر رہے ہیں، جب شاید آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ سوچوں میں ہیں، آپ فکروں میں ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، تو نہیں کلا تیرے نال ہے خدا، او تیرے نال ہے خدا۔
خدا، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے صدرک میسک عبد نجونو بلدی اگ وچ پایا، بلدی اگ وچ آپ خداوند پتر بن کے آیا، ہاللویا۔ او صدرک میسک عبد نجونو بلدی اگ وچ پایا، بلدی اگ وچ آپ خداوند پتر بن کے آیا، او اپنے بندیاں دے رہندا اے نال صدا، او اپنے بندیاں دے رہندا اے نال صدا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میرے نال ہے خدا۔ پولس تے سلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا، پولس تے سلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا، انہاں دی بندگی نے دتی یہ جیل ہلا، انہاں دی بندگی نے دتی یہ جیل ہلا، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میرے نال ہے خدا۔ پروفیٹکلی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر میں ان خدام کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں، پاک روح مجھے کہہ رہا ہے ان خادموں کے ساتھ میں بولوں جو اس وقت اپنے گھروں میں ہیں اور انتہائی مشکل کی حالت میں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں، آپ انجیل سنانے کے لیے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ خدا کا کلام آج آپ کو کہہ رہا ہے آپ پرستش کرنا شروع کر اور ان بیڑیوں کو توڑ ڈال، ان بندھنوں کو توڑ دے، اور نہ صرف تو اے خدا کے خادم، نہ صرف آپ انجوائے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یسوع کے نام سے آپ اور بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہونے جا رہے ہیں۔ نہ صرف آپ بھرپور کھائیں گے بلکہ آپ بہت سوں کو بھرپور دینے کے لیے دستیاب ہو جائیں گے۔ پرستش بند توڑ دے گی۔ نال اسرائیلیاں موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی پچھے فوجاں من سی گھبرایا، نال اسرائیلیاں موسیٰ جدوں سی لال سمندر آیا، اگے پانی پچھے فوجاں ویکھ کے ہر گھبرایا، پانی دے وچوں بھی اس وبا کے بیچ سے، پانی دے وچوں بھی دتا ہے راہ بخار۔ وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے ہر مشکل کے اندر سے راہ پیدا کر دیتا ہے۔ میرا وہ سرمن ضرور سنیے گا، امید کا دروازہ،
اس مشکل میں سے آپ کے لیے امید کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ کا خدا آپ کو برکت پر برکت دینے جا رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ پانی دے وچوں وی دتا ہے راہ وکھا، میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا، جو کر دینے بندگی رہندا اے نال صدا، انہاں دی سنے دعا، میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا، میرے نال ہے خدا، تیرے نال ہے خدا، تیرے نال ہے خدا۔ تو پھر بولیے یسوع مسیح کی جے۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ آج کے دن کی مبارکباد آپ کو۔ خدا آپ کے بندھنوں کو توڑنے جا رہا ہے۔ پرستش آپ کے پاس ہتھیار ہوگا، آپ پرستش کے ذریعے اپنے بندھنوں کو توڑ پائیں گے، اور یسوع کے فضل سے آپ کے لیے دروازہ کھل چکا ہے، اور آپ اپنے سامنے سے اس امید کے دروازہ میں داخل ہوں گے۔ سو آج میرے عزیزو ہم فوراً سے نکلیں گے اور پہنچیں گے مقدس ہفتہ کے اس تیسرے دن میں، سنڈے، منڈے اور ناؤ ٹیوزڈے۔ آج ہم یسوع مسیح کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ آج سارا دن میں یسوع مسیح نے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں، اور کس طرح سے وہ سگنیفیکنس ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے اندر ان کا روحانی اطلاق کیا ہے، اور یسوع مسیح کیوں بار بار بات کرتے رہے ہیں، اور یسوع مسیح کیوں اس آخری ہفتہ کے اندر بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے پورا دن جانفشانی کی ہے۔ وہ برہ جو کہ ذبح ہونے جا رہا ہے، ابھی بھی وہ اتنی ہی ایفرٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا وہ کام جو انسان کی زندگی کے لیے کرنے آیا تھا، اس کو کرنے کے اوپر شب و روز محنت کرتے رہے ہیں۔ رات میں دعا، تنہائی کے اندر گھٹنوں پہ رہے، دن میں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ سو خادم ہوتے ہوئے ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ آج کے اس مشکل دور میں جب دنیا پریشانی کے اندر ہے، ہمیں راتوں میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، ہمیں دن میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں خدا کی حضوری میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، میں آج کل سو نہیں پاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت ضائع کر دیا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اب وقت کم ہے اور کام زیادہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ سو ہمیں اس بڑی فصل کے اندر بڑی جانفشانی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور جس حد تک آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کی جو بھی کیپیسٹی ہے، پلیز میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، ضرور کام کیجئے، ضرور کام کیجئے۔ فصل پک چکی ہے، فصل کھڑی ہے، مزدور تھوڑے ہیں، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یسوع مسیح نے آپ کو ایک اور بڑی زبردست رسپانسبلٹی دی۔ فصل کے مالک سے کی منت کرو، آپ راتوں کے پہروں میں منت کریں، جہاں آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خدا ہمیں محفوظ کر، آئیں فصل کے مالک کی منت کرنا شروع کریں۔ مالک فصل کے لیے کاٹنے کے لیے مزدور بھیج۔ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، ضرور کام کیجئے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔ سو میرے عزیزو، آج جو ہولی ٹیوزڈے ہے، اس کے اوپر 3 پلانز کے ساتھ یہودی ان فرقوں نے، جن میں فریسی سرفرست ہیں، صدوقی ہیں، فقیہ ہیں، اور پھر ہیرودی ہیں، ان سبوں نے مل کر یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو میں 3 پلانز کے ساتھ
آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو اس میں جو نمبر 1 پلان ہے، جو پہلا ان کا مقصد تھا، وہ تھا چیلنج ہز ڈیٹی، اس کی الوہیت کے اوپر اعتراضات اٹھانے، اس کی الوہیت کے اوپر چیلنجز کرنے ہیں. سو وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یسوع مسیح ان کے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو رسپانس کرتے ہیں، آج ہم اس کو سیکھیں گے. سو میں جسٹ یہ آن اس لیے کر رہا ہوں اپنا موبائل، تاکہ میں دیکھ پاؤں ان تمام ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکے. سوری. الوہیت کے اوپر چیلنج، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے 27ویں آیت تک، اور پھر مرکس کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے 33ویں آیت تک، اور پھر لوکا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک. یہ تینوں جو سناپٹک گاسپلز ہیں، اس کو قلم بند کر رہی ہیں اور اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. سو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جان سکتے ہیں. میں ان کو آپ کے لیے جسٹ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں سے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا، اور پورا ریفرنس تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کی چند ایک باتیں جو ضروری ہوں گی، وہ میں آلموسٹ ساری ضروری ہیں، لیکن جو میری بات کے تناظر میں امپورٹنٹ ہیں، یعنی جو ریلیونٹ ہے، امپورٹنٹ تو ہر ہے، ریلیونٹ زیادہ سوٹیبل ورڈ ہے. سو ریلیونٹ ہے، میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. اب ہوا یہ ہے کہ یسوع مسیح سوموار میں، آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے ہیکل کے اندر گئے اور ہیکل کو انہوں نے صاف کیا ہے، ان صرافوں کے تختوں کو الٹ دیا ہے، منی چینجرز کو انہوں نے باہر نکالا، ان کے تختوں کو الٹا ہے، اور جو وہاں پر ٹریڈنگ کر رہے تھے ان کو مارا ہے، نکال دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میرا گھر عبادت کا گھر کہلائے گا، اور یقیناً اس کے دل کے اندر خدا کے گھر کے لیے غیرت موجود ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ خود خدا ہے. اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں، سیکنڈ جو سائیڈ ہے اس کی، وہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت یسوع مسیح اپنی بشری اتھارٹی کے اندر نہیں ہے. تو یسوع مسیح ایک عام شخص ہیں جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. آپ جوش پرسپیکٹو کے اندر اس کو دیکھیے. ابھی ذرا یہودی مائنڈ سے اس کو دیکھنا آپ نے، کہ وہاں پر فسح کی تیاری چل رہی ہے، اور فسح کے لیے پوری دنیا سے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا کاروبار چمکنے کے دن ہیں، اور وہ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقیناً یہاں پر بہت سارے یہودیوں کو بینیفٹس آنے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی ریسورسز کو استعمال کیا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی کمائی کے چکر میں ہے. بہت سارے طریقوں سے کما رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے بھی شاید کچھ ایونٹس جو ہیں وہ اچھی انکم کا باعث بن جاتے ہیں. سو یہ اسی تناظر میں ذرا اس کو آپ دیکھیے. اور جوش جو ہیں وہ ان کو چیلنج ہوا ہے، بیسک وہ اس بات سے اپنے آپ کو چیلنج فیل کر رہے ہیں کہ یار ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا، یہ کون ہوتے، اس کے پاس اختیار کہاں سے آیا، یہ کس اتھارٹی سے اس بات کو کر رہا ہے، کیوں یہ ہمارے بٹھائے ہوئے لوگوں کو باہر نکال رہا ہے، ہیکل کے اوپر اس کا کیا اختیار ہے، کیوں یہ ہیکل کے اندر آ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. سو ان کے عہدے کو، ان کی ڈیزیگنیشن کو، ان کے مرتبے اور رتبے کو چیلنج ہو گیا بھائی، ان کی عزت کا مسئلہ ہے. اس لیے وہ یسوع مسیح کو ڈائریکٹ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یسوع مسیح کو، ان کی کوشش ہے کہ ابھی ایک لمحہ ضائع نہ اور وہ اس کو قید کروا لیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو نبی مان چکے ہیں، لوگ اس کو مسیحا تسلیم کر چکے ہیں، لوگوں نے اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا، اور سو اگر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پھنس جائیں گے. سو یہ سچویشن ہے بیسک آج کے دن کی. اور اس دن کو
وہ اس پرابلم میں ہے کہ ان کو نکالا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سوری یہ کف کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، سو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ اگنور کرنا ہے۔ یہ وہ کرونا والی نہیں ہے، یہ ویسے ہی بعض اوقات تھوڑی سی آ جاتی ہے گلا خشک ہونے سے۔ سو وہ کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ تجھے یہ کس نے اختیار دیا ہے۔ جب آپ متی ہی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع اگین پھر ہیکل میں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کل انہوں نے کیا ہے منڈے کو، اور آج پھر ٹیوزڈے مارننگ میں پھر وہ ہیکل میں، اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا، ڈرتے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں کہ کل میں وہاں پر کیا کر کے آیا ہوں تو آج جاؤں گا تو کیا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے۔ ہیلیلویا۔ ان کو کسی کا خوف نہیں، میں اپنی جان خود دیتا ہوں، اسے لینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ کوئی اس وقت سے پہلے یسوع مسیح کو پکڑ نہیں سکتا، اور کوئی اس کو اس سے پہلے مسلوب نہیں کر سکتا۔ جو وقت مقرر ہے، جب فسح ہوگی تب ہی برا جو فسح کا ہے وہ قربان کیا جائے گا۔ آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ کس اختیار سے کرتا ہے؟ اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ گو وہ یہاں سے فیل ہوتا ہے کہ وہ پولائٹ ہیں، لیکن اندر ان کے ایک نفرت اور غصے کی آگ جل رہی ہے۔ یہ جو تو کام کر رہا ہے تو کس کے اختیار سے کر، تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ کس کے ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں۔ اور کویسچن یسوع سے نے یہ کیا ہے، بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جہاں وہ یسوع مسیح پر کفر کا فتویٰ دینا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح اگر یہ کہہ دے کہ مجھے یہ خدا نے اختیار، تو لرن یہ کرنا ہے یہاں سے ہم نے کہ ہر سوال کا ہمیشہ ڈائریکٹ آنسر بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنی حکمت سے کام لینا ہے۔ پاک روح نے جو ہمارے اندر اپنی حکمت رکھی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ تابعداری سے استعمال کرتے رہے۔ ویری سوری۔ سو اگر یسوع مسیح ان کو ڈائریکٹ آنسر کر دیتے ہیں، خدا نے مجھے اختیار دیا، میرے پاس ڈیوائن اتھارٹی ہے، تو وہ اس کے اوپر بلاسفیمی کا کیس لگا دیتے اور یسوع مسیح کو کفر کے فتوے کے ساتھ پکڑ لیتے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے کہا، تم بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے تھا؟ بس یہ آنسر کرو گے تو تمہارا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اب اس کے اندر بیسک وہ ٹریپ ہو گئے، وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے، گھیرنے کے لیے آئے، لیکن یہاں پر وہ خود اس میں گھر گئے۔ دو پرسپیکٹو اس کویسچن کے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز جو ان کے سامنے نظر آتی ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ ڈیوائن تھا، خدا کی طرف سے تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح کے تعلق سے اس نے کہا تھا، دیکھو وہ خدا کا برا۔ یوحنا نے کہا تھا، میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا طلبگار۔ یوحنا نے کہا تھا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ سو یوحنا نے ڈکلیئر کیا تھا، یسوع مسیح از اے ڈیوائن اتھارٹی۔ سو اگر یہ لوگ سردار کاہن اور قوم کے بزرگ، سردار کاہن اور قوم کے بزرگ یعنی سنہیڈرن ڈائریکٹ یسوع مسیح کے ساتھ آئی ہے، اب دیکھتے جائیے گا کہ کیسے کیسے انہوں نے پہلے خود آئے ہیں، پھر اپنے آگے چیلوں کو اور اپنے
جو جونیئرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ بھیجتے گئے ہیں، جس کو زیادہ عقل آتی گئی ہے کہ میں پکڑ سکتا ہوں، اب میں جاتا ہوں، ٹھہریں آپ ذرا ویٹ کریں، میں جاتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، وہ سارے آتے گئے ہیں اور سارے منہ کی کھاتے گئے ہیں۔ سو اب انہوں نے تھوڑی دیر میں اپنے لیے سوچا ہے کہ یار اگر ہم کہیں کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا تو ہم پھنس جائیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ آدمیوں کی طرف سے تھا تو پھر بھی ہم پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یوحنا کو نبی ماننے والے بہت سارے ہیں، اور اگر ہم کہیں گے تو ایک فساد برپا ہو جائے گا اور لوگ بلوا کریں گے۔ اور اس وقت میں جبکہ ایک بہت رش ہے، لوگ گھرے ہوئے ہیں، ہم اپنی اس ٹائم کو ضائع نہیں کر سکتے کہ ہم ایک اور فساد آپس میں برپا کر لیں اور ایک نیا مسئلہ ہم کھڑا کر کے بیٹھ جائیں۔ سو اس کا آنسر ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ 27ویں آیت کہتی ہے پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے۔ 26ویں آیت میں، اور اگر میں اس کو پیچھے سے تھوڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ 25ویں آیت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، یسوع ہم سے کہے گا، پھر تم کیوں اس کا یقین نہیں کرتے؟ بھئی آسمان کی طرف سے ہے تو پھر اس کا یقین کرو، اور اس کا یقین کرو گے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ڈیفینیٹ ہو گیا۔ تو پھر تمہارے رتبے چیلنج ہو جائیں گے، پھر تمہیں آج یسوع مسیح کو مسیح ماننا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا پڑے گا۔ لیکن جن کے دماغ ابلیس معاف کر دیتا ہے، جن کے سوچیں ابلیس کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں ماننا چاہتے۔ آج دنیا کی ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں ماننا چاہتے۔ ہم یہ ماننا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے معجزات تھے، ہم یہ ماننا چاہتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا تھا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ مرا تھا، زندہ ہے، آسمان پر ہے، پھر آئے گا، ہم یہ ماننا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ماننا چاہتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو اگر آپ ماننے میں پرابلم ہو رہی ہے نا، تو ہمیں اس کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ابلیس کی قید سے نکل آئیں اور آزادی کے ساتھ ہم آزاد ہو جائیں، سچائی ہمیں آزاد کر دے، اور جب ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم اس کو مان لیں گے، تو ہم خدا کے سامنے ایکسیپٹیبل بھی ہو جائیں گے۔ آمین۔ سو ان کی پرابلم بھی ہماری طرح کی ہے، ہم نہیں ماننا چاہتے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے۔ سوکھا کام، آسان حل، نکلنے کا راہ، لیکن اس کے اندر بھی وہ پھنس گئے۔ وہ کیسے؟ سنہیڈرن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو اپنی قوم کے لیے چیک کریں کہ بھائی جھوٹا نبی کون ہے اور سچا نبی کون ہے۔ اس کی کلیریفیکیشن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں باقیوں کو کہ یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے۔ جب تم یسوع مسیح کو انسان اور انسان ہونے اور بال کی اتھارٹی سے بدروہیں نکالنا اور یہ سب یسوع مسیح کے اوپر تھوپ رہے ہو، اس کے لیے فتوے دے رہے ہو، تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم یوحنا کے تعلق سے بھی بتاؤ۔ لیکن اگر تم نہیں بتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی بات میں پھنس رہے ہو، اور وہ برے پھنسے ہیں اور ان کے پاس شرمندگی اور اس شیمفل ایکٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکلنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان کو پھر رپلائی کیا، اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں۔ بھئی جب تم اپنی ذمہ داری ہی پوری نہیں کر رہے تو تم کسی دوسرے سے جاننے کے بھی حقدار۔ آپ کو میرا پوائنٹ آئی تھنک کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو جب تم اس بات کو نہیں سرچ آؤٹ نہیں کر رہے ہو، تمہاری ریسرچ نہیں ہے، تم اس کے اوپر ورک نہیں کر رہے ہو، تم بس سوئے ہوئے ہو اور آرام سے موج کر رہے ہو، تو پھر تمہیں اس بات کو بھی جاننے کا حق نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اور اگر تم وہ جان لو گے تو تم اس کو بھی جان لو گے. سو فرسٹ چیلنج یسوع مسیح نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو کلیئر کیا ہے، اور اپنی ڈیٹی کے اوپر، اپنی الوہیت کے اوپر جو چیلنجز تھے ان کا رسپانس کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی حکمت والا ہوگا تو وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو سمجھ گیا ہوگا اور اس نے خدا کا بیٹا سمجھا ہوگا، اور شاید ہڈن ڈسائپل صحیح، لیکن وہ یسوع مسیح کو کہیں نہ کہیں مان گیا ہوگا. اور بالخصوص سب نے اس بات کو تو ضرور مانا ہوگا، نہیں بھائی اس کے اندر جو اتھارٹی ہے، جس طرح سے وہ کلام کرتا ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہے. سو اگر آج آپ پاک روح سے بھر جاتے ہیں، خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں، آپ کا جواب دینا مشکل ہے. ہمارا سوال، ہمارا جواب، ہماری بات کلام میں سے ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے مقدس اس ڈے کے اوپر پیشن ویک میں بڑا زبردست رسپانس کیا. سیکنڈ پلان جو ان کے پاس، اب ایک اور منصوبے کے ساتھ آئے ہیں، پلان 2. اس کی پاور کو چیلنج کر رہے ہیں، یعنی اس کی پاور کے اوپر کویسچننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. متی اس کا 22ویں باب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو اس کی 34ویں آیت سے، اور پھر مرکس 12ویں باب کی 28ویں سے 34ویں آیت، اور پھر لوکا اس کے 10ویں باب کی 25ویں سے 28ویں آیت. سو ڈسکریڈڈ ہز پاور، اس کی پاور کو وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اس کو کم تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گول ایک ہی ہے، یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور مزیدار کام ہوا، اور وہ مزیدار کام کیا ہے؟ وہ مزیدار کام یہ ہے کہ 2 لائف ٹائم اینیمیز، وہ 2 گروپس جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جن کو اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے. ویری سوری اس بات کے لیے کہ یہ کف جو ہے تھوڑی سی تنگ کر رہی ہے. وہ آج اکٹھے ہو کے یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور ان میں سے پھانسنے کے لیے انہوں نے جو بات کہہ رہے ہیں، وہ جزیہ دینے کے تعلق سے انہوں نے کویسچن کیا ہے آج. اور یہاں پر 2 گروپس ان کے ساتھ مل گئے ہیں. 15ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں، اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھانسے. پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ، فریسی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کے لوگ، ان کے شاگرد یا ان کا گروپ ہیرودیوں کے ساتھ مل کر کام کرے. ان شارٹ میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فریسی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رومیوں کو یا ہیرودیس کو یہودیت کے اندر برداشت نہیں کر پا رہے. اور ہیرودی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہیرودیس کے حامی ہیں یہودی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جیوش کا وہ گروپ ہے جنہوں نے ہیرودیس کو اپنی حمایت دی ہے اور اس کے انگینسٹ بینیفٹس لیے ہیں. سو اس لیے جو فریسی تھے وہ ان کو بہت برا کنسیڈر کرتے تھے، ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، کوئی سوشل ریلیشن ان کے ساتھ نہیں تھا ان کا. لیکن آج چونکہ ان کا، میرا اور آپ کا دشمن، جب ہم آپس میں یکساں ایک ہی دشمن رکھتے ہوں تو پھر ہماری دشمنی ختم، اور پھر ہم دشمن دوست اور ہمارا دشمن. تو انہوں نے وہی کیا اور آج یہ اس چکر میں پھنس گئے ہیں. اور ہیرودیوں کے ساتھ مل کر یہ اس بات کے لیے نکلے ہیں اور جا کر انہوں نے کہا ہے کہ تو استاد ہے اور تو سچا ہے اور سچائی تیرے اندر ہے. یعنی
پرووک کیا ہے اور تعریفیں کر رہے ہیں، خوش آمد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ استاد ہے اور سچائی اس کے اندر ہے، اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یسوع مسیح کامل استاد ہے، کامل استاد تھا، کامل استاد رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ سو کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کیسر کو جزیہ دینا ہے کہ نہیں۔ اب اس کی پاور کو پھانسنے کی، اگر یہ اب یہ بول پڑا نا نہیں 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 کیسر کو جزیہ نہیں دینا، کیونکہ جو جیوش تھے وہ اس بات سے تنگ تھے، یار ہم کیوں ٹیکس دیتے ہیں، ہم کیوں اپنے پیسوں، ہمارے پیسوں کے اوپر روم کا اختیار کیوں، وہ کیوں لے جاتے ہیں ہماری سارا کچھ۔ اسی سے نکلنے کے لیے تو وہ مسیحا کے منتظر تھے، اسی کام سے چھٹکارے کے لیے، آزادی کے لیے تو وہ بادشاہ کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے گا روم سے ان کو ان کے تسلط سے ان کو آزاد کروائے گا اور وہ بحال ہو جائیں گے اور وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ سو اس کام کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو اب اگر یسوع مسیح یہاں پر آ کر کیسر ہی کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، میں اس کے اوپر اس کو کلوز کروں گا، لیکن یہ سیکنڈ پوائنٹ اس کا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ پہ کل اس کے لیے بات اس کے اوپر کریں گے۔ سو 3 پوائنٹس اس کے اندر سیکنڈ پلان کے اندر اس کے پاس موجود ہے۔ نمبر 1 کیسر کو جزیہ دینا ہے 15ویں سے 22ویں آیت تک۔ تو یسوع مسیح نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے کلیئر کر دیا ہے اور یسوع مسیح نے کہا سکہ دو بھائی مجھے، سکہ دیا گیا۔ اب پھر کویسچن پہ کویسچن ہے کہ مجھے بتاؤ اس کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اوپر کیسر کی تصویر ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ 2 لیسنز اس میں سے آپ کے لیے شیئر کروں گا۔ نمبر 1 ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو جو کچھ لاز ہیں ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے۔ نمبر 2 جو کیسر کا، جس کے اوپر جس کا امیج ہے، سکہ کیسر کے امیج کے ساتھ ہے، وہ کیسر کو جائے گا، لیکن یہ باڈی یہ خدا کے امیج پر ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو سیکھ لیتے ہیں، خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ، سو آپ کس کا امیج رکھتے ہیں؟ آپ کس کی صورت پر ہیں؟ آپ خدا کے امیج پر، خدا کی صورت پر۔ سو یہ کس کو جانی چاہیے؟ یہ خدا کو جانی چاہیے۔ سو پھر کہوں گا تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے۔ یہ صورت بگڑ گئی تھی، اس کو ابلیس نے چھینا تھا، یسوع مسیح نے پھر دوبارہ سے آ کر اپنا آپ دے کر پھر وہی امیج آپ کے اوپر دے دیا۔ وہ امیج جو چھن گیا تھا، جو ہم نے گنوا دیا تھا، وہ اپنی صورت جو ہم کھو چکے تھے، وہ یسوع مسیح نے پھر بحال کر دی ہے۔ ہماری وہی حالت یسوع مسیح نے پھر سے اسٹیبلش کر دی ہے۔ سو آئیں اس کے کامل کفارہ میں اور اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل کر دیں۔ سیکنڈ تھنگ وہ یہ ہے، مرکس کی انجیل اور اس کے 12ویں باب کی 18ویں سے 27ویں آیت میں صدوقی اس کے پاس آئے ہیں، اور صدوقی یہ وہ لوگ ہیں جو شادی اور قیامت کے بارے میں کویسچن کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا ایمان قیامت کے اوپر نہیں ہے، یہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ سو یہ آئے ہیں اور قیامت کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، ان کی اصلاح ہونا ضروری ہے، اس لیے یسوع مسیح نے ان کو وہاں پر رپلائی کیا ہے۔ سو ان کو رپلائی کیا کیا گیا ہے؟ صدوقی کہتے ہیں متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 23ویں آیت میں ہے، اور مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 18ویں آیت سے 27ویں آیت کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک سٹوری انہوں نے گھڑی ہے اور سٹوری ان کو سنا رہے ہیں کہ ایک شخص، ایک استاد، اگر کوئی مر جائے، بے اولاد مر جائے، تو اس کا بھائی موسیٰ نے کہا تھا کہ اس کی بیوی بیاہ لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اب دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 7واں، یہ سارے مر گئے۔ تو اب یہ بتا کہ وہ اس کی کس کی بیوی ہوگی؟
نمبر 1 پہلی چیز جو انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھی ہے، میں تو یہ کہوں گا انہوں نے سیکھی ہے کہ قیامت ہوگی. یہ انہوں نے آج یسوع مسیح کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ قیامت ہوگی. سو قیامت ہوگی، مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ہلاکت ابدی کے لیے. آپ کلام کو سنیں، یہ آپ کو دوہرا اثر دے گا، آپ کی زندگی پر اثر کرے گا ہی، کیونکہ اس کے اندر دو رخا اثر ہے. اگر آپ قبول کریں گے آپ آسمان پر جائیں گے، اگر نہیں کریں گے آپ نے پھر بھی یہ اپنا اثر چھوڑے گا، آپ کو جہنم کے اندر لے جائے گا. خدا کا کلام، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب یسوع مسیح نے، میں ان کو ان شارٹ آپ کو ساتھ رہ کر یہ بتا دیتا ہوں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، فرسٹ تھنگ، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے. لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے. پریز دی لارڈ. سو یسوع مسیح نے ان کو سکھا دیا کہ بھائی جو نئی زندگی آنے والی ہے وہاں پر بیاہ اور شادی نہیں ہے. سو ان غلط تعلیمات سے نکل آئیں کہ ہمیں وہاں پر جا کر بھی یہی کام کرنے ہیں. پلیز پاکیزگی، خدا ہمیں پاکیزگی، وہاں پر پاکیزگی ہے، وہاں پر ہماری سوچیں ہی بدل جائیں گی. ہم ہر لمحے خدا کے طالب رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے، پرستش کرتے رہیں گے، ثنا کے گیت گاتے رہیں گے، فرشتوں کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ لمحے، وہ حضوری آپ کو کہیں اور جانے ہی نہیں دے گی، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہے انسان کو. آپ یقین کریں، اگر آپ زمین پر اس کے متلاشی ہو جائیں، اگر آپ زمین سے اس حضوری سے بھر جائیں، آپ کو زمین پر بھی وہ حضوری اسی طرح کی کامل نظر آئے گی. آپ کا باطن پرجوش ہو جائے گا، آپ باطن میں اس سے بھر جائیں گے، لبریز ہو جائیں گے، آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے. آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے. فزیکل وہاں پر بدن نہیں ہے، جلالی بدن ہے، نئے بدن آپ کو ملنے والے ہیں. سو شادی بیاہ وہاں نہیں ہوں گے. اور پھر سیکنڈ تھنگ ان کے لیے جو پرابلم تھی وہ یہ تھی قیامت نہیں ہے، تو ان کو قیامت کے تعلق سے بھی یسوع مسیح نے بتا دیا تم گمراہ ہو بھائی، اپنی تعلیم کو درست کرو. آج میں آپ کو کہوں گا آپ جس پوائنٹ کے اوپر گمراہ ہیں، کلام خدا دا بیسٹ سولوشن فار آور لائف، اس دنیا کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہے خدا کا کلام، زبردست کسوٹی. اس کے اوپر اپنی تعلیمات کو پرکھیے اور اس کے اوپر آئیے. نمبر 3، متی ہی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 41ویں آیت میں پھر یسوع مسیح کے پاس دوبارہ سے ایک اور گروپ بھیجا گیا. اچھا، 34ویں آیت میں بھی ایک اور مسئلہ یہاں پر شیئر کیا جا رہا ہے. صدوقیوں کا بھی منہ بند کیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اسے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ تو یسوع مسیح نے سارے 10 احکام کو 2 حکموں کے اندر سمو دیا ہے، اور میں اس کو جسٹ آپ کے لیے پڑھ کر اس کو آگے نکل رہا ہوں. اس نے اسے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. صرف 2 حکموں کے اوپر پوری کی پوری توریت جو ہے وہ کمپائل ہو جاتی ہے. نمبر 1، خداوند سے محبت پوری جان، دل اور عقل سے، اور دوسری اپنے ساتھی سے محبت. اور یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا؟ میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آپس میں محبت کرو. محبت. سو ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے. افضل کیا ہے؟ محبت. سو محبت. روح کے پھلوں کے اندر سب سے پہلا پھل کیا ہے؟ ہم خدا کی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، مانگتے رہتے ہیں خدا مجھے علمیت کا کلام دے، مجھے حکمت کا کلام دے. میرے پاس ایک بھائی آیا، کہتا ہے میں آج کل دعا کر رہا ہوں سر، میں روزوں میں ہوں. میں نے کہا ویری گڈ، میں پاک روح کی بڑی حضوری چاہ رہا ہوں. میں نے کہا شاباش. میں بس خدا سے کہہ رہا ہوں خدا اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس لین کرنے کی قوت ہے. میں کہا خدا تجھ پر رحم کرے.
بھائی خدا کی قربت مانگ، اس کو کہہ میرے کردار کو تشکیل کرنے کی توفیق دے، مجھے توفیق دے میں پھل پروڈیوس کروں، میں محبت کا پھل دوں، میں خوشی کا پھل دوں، میں حلم کا پھل دوں، میں پرہیزگاری کا پھل دوں، میں اطمینان کا پھل دوں، میں لوگوں کے ساتھ اپنے پھل دیکھیں، نعمتیں خدا نے دینی ہے، پھل ہم نے پروڈیوس کرنے، اور جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر نہیں رہے، جو خدا نے دینا ہے وہ ہم مانگے جا رہے ہیں۔ وہ تو دے دے گا، لیکن جب وہ ہم سے لینے آئے گا تو ہم کیا دیں گے اسے؟ کل ہم نے سیکھا تھا کہ انجیر کے درخت کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے پھل نہیں دیا۔ سو میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہم اس کے لیے پھل دیں، ٹھیک ہے۔ سو دو حکموں کے اندر یسوع مسیح نے ساری توریت کو کمپائل کیا ہے، اور بڑا اور پہلا حکم کہا ہے محبت 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 محبت، بس۔ لاسٹ ون آج کے لیے پلان 2 کا لاسٹ پورشن، تھرڈ پارٹ، مسیح کا فریسی سے سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے کہا، 41ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو، وہ کس کا بیٹا ہے؟ اب یسوع مسیح ان کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا مسیح تم کہہ رہے ہو وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ انہوں نے اسے کہا داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ اگر آپ کا جواب کلام میں سے، شیطان نے بھی یسوع مسیح کے ساتھ جرت کی تھی، لیکن پھر اس نے دوبارہ جرت نہیں کی۔ اب انسانوں کو اس نے پرووک کیا ہے کہ لاؤ جاؤ تم ذرا عقل مند ہو، جا کے جواب سوال کر کے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے جواب سوال کیا تو جواباً ان کے پاس اب کوئی اور بات نہیں ہے، اور ان کے پاس اب جرت بھی ختم ہو گئی ہے۔ سو پوائنٹ اس میں سے یہ ہے، یسوع مسیح نے 110 زبور اس کے پہلی آیت کو ان کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، انہی کے پسندیدہ نبی اور بادشاہ کی کوٹیشن ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف، خدا نے میرے خداوند، خدا نے میرے یسوع سے کہا، داؤد کہہ رہا ہے، خدا نے داؤد کے یسوع سے، خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ، وہ کبریا کے داہنے جا بیٹھا جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ڈیٹیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے۔ پس جب داؤد خداوند کو، جو پوائنٹ ہم نے ابھی اس میں سے سیکھنا ہے، جب داؤد خداوند کو خداوند کہتا ہے تو وہ داؤد کا بیٹا کیسے ہو گیا، یہ تو بتاؤ۔ تو یسوع مسیح بیسک ان کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں باخبر ہونا ہے، تمہیں اس بات کو جاننا ہے کہ یسوع مسیح داؤد سے بڑا ہے، یسوع مسیح ابراہیم سے بڑا ہے، اور یسوع مسیح کے اندر الوہیت موجود ہے، اس کی اتھارٹی موجود ہے، اس کا کردار خدا کا کردار ہے۔ کوئی ریسٹرکشن اور کوئی غلط سچائی یسوع مسیح کو اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں، ہم مقدس ہفتہ کے اس تیسرے دن منگل کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ اس دن میں یسوع مسیح نے کیا کیا ہے۔ ہم بامشکل ابھی تک پہنچ پائے ہیں یسوع مسیح کے اس ٹائم تک جب انہوں نے فریسیوں اور صدوقیوں اور ہیرودیوں اور فقیہوں کے جواب دیے ہیں، اور پھر اب انہوں نے صدوقیوں کے ساتھ فریسیوں کے ساتھ یہ کویسچن کیا ہے اور وہ آنسر نہیں کر پائے ہیں۔ کل ہم پلان 3 کے تعلق سے بات کریں گے۔ پلان 1 پلان 2 میں نے آپ کو دے دیا ہے، پلان 3 کے تعلق سے بات کریں گے جو
اس دن پر یسوع مسیح کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، اور کل ہی ہم اس کے اوپر بھی مختصر بات کریں گے یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو اس دن میں تعلیم دی کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو کل ہم بدھ ہوگا، اور کل بدھ ہی کے دن ہم بدھ کو بھی سنیں گے، اور کل ہم منگل کا بھی یہ لاسٹ پورشن پلان 3 کو بھی سنیں گے، کیونکہ سنڈے اور منڈے آپس میں نتی ہیں، اور پھر سوری منڈے اور ٹیوزڈے آپس میں ان کی ایکٹیویٹیز نتی ہیں، اور پھر وینسڈے اور تھرسڈے کی آپس میں نتی ہو جاتی ہیں، اور پھر تھرسڈے نائٹ آن ورڈ یہ پھر کروسیفکشن تک، مصلوبیت تک جاتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کے دفنانے سے نیچے عالم ارواح کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر ریزوریکشن ڈے تک یسوع مسیح نیچے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے قیدی روحوں کے اندر منادی کی ہے، اس کو بھی ہم یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے سنیں گے، سیکھیں گے۔ سو پلیز جڑے رہیے، دوسروں کو بتائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے آج منسٹریز آف پاکستان کے پیج کو لائک نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ بانٹا نہیں، تو پلیز اپنی ذمہ داری پوری کیجیے اور اس کو ضرور بانٹیے۔ اور اگر آپ اور زیادہ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کے نام سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر ایکٹیویٹی فوراً سے پتہ چلتی چلی جائے۔ آنے والے دن میں ہم اس کو اور زیادہ کریں گے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، میں ابھی وقت کو بہت تھوڑا محسوس کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں۔ سو ہم سیکھتے رہیں، سیکھنے کے لیے خدا پاک روح کو کہتے رہیں تاکہ ہم میکسیمم سیکھیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور آسمان کی بادشاہی کا حصہ بھی بن سکیں۔ مسیح کی سلامتی، اس کا فضل، اس کا رحم، اس کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ ہمیشہ اس امید گاہ کے اندر سکونت کریں، ایمان میں تقویت پاتے رہیں، بڑھتے چلے جائیں، کسی چیز سے نہیں ڈریں، کیونکہ خدا پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ خدا یسوع، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس آپ کو برکت دے۔